الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوصني فقال لا تغزر فردد مرارا قال لا تغزر. یہ آیت کریمہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگاروں کے اوصاف بتلائے ہیں. پہلا وصف تو یہ بتلایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ حالی میں، یعنی ان کے پاس وسعت ہو مالی اعتبار سے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور مالی اعتبار سے تنگی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں. اور یہی حکم بھی ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرے. ایک آدمی کے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہے اور اس میں سے 100 روپیے خرچ کرتا ہے، اور دوسرے کے پاس 100 ہے اور اس میں سے 1 خرچ کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ ویسے 1,00,000 کے ساتھ 100 کی نسبت جو ہے وہ تو 1000 ہی ہے، اور 100 میں سے 1 خرچ کرتا ہے تو وہ 100 کی نسبت ہے. وہ زیادہ گویا اللہ کے راستے میں مشقت اٹھا رہا ہے. آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، اور اللہ کے پرہیزگار بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے. اس آیت کریمہ کے ذیل میں صاحب روح المعانی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے. وضو کے دوران آپ کو وضو کرا رہی تھی آپ کی بانی، ایک برتن میں پانی لے کر کے وہ پانی ڈال رہی تھی اور آپ وضو فرما رہے تھے. اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گئے، آپ کے اوپر گرا، تو آپ نے ذرا خشمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. اس نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہیں. حضرت نے فوراً فرمایا قسم کو غیظ، میں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا. بانی نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے. میں نے معاف کر دیا. اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، تو کہا انت حر لوجہ اللہ، اللہ کے واسطے تو آتا ہے. یہ اللہ کے بندے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف کرام کا مزاج یہی تھا. چاہے کیسی حالت کیوں نہ ہو، لیکن جب ان کو حوالہ دیا جاتا قرآن یا حدیث کا، فوراً اس پر
عمل کرتے تھے اور سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ ضبط کرنے والوں کی یہ تعریف فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں امت کی رہنمائی فرمائی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس آدمی نے پھر یہی درخواست کی تو آپ نے پھر یہی فرمایا غصہ مت کرو۔ پھر یہی درخواست کی، آپ نے یہی فرمایا غصہ مت کرو۔ یہ غصہ نہ کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے شریعت کی نگاہ میں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، جو آدمی لوگوں کو پچھاڑ دے وہ بہادر نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اصل بہادری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی آدمی کو بہادری کا تمغہ عطا فرما رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تجرع عبد جرعة افضل عند اللہ عز وجل من جرعة الغیظ یکظمها رضان للہ او کما قال علیہ السلام ابتغاء وجہ اللہ، کہ کوئی گھونٹ اللہ کے کسی بندے نے اس غصے کے گھونٹ سے اچھا گھونٹ نہیں پیا اللہ کی نگاہوں میں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصے کو ضبط کرنا۔ دیکھو ایک تو غصہ ضبط کرنا ہوتا ہے اپنے مفاد کے لیے، کہیں ایسا ہوتا ہے صورت حال ایسی ہے کہ وہاں اگر غصے سے کام لیں گے تو اپنا سارا کام بگڑ جائے گا۔ تو اس موقع پر بھی بہت سے لوگ دنیا دار بھی غصہ آتا ہو تو بھی اپنے اس غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، وہاں پر یہ فضیلت نہیں ہے۔ جو آدمی خالص اللہ کو ابتغاء وجہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے غصے کو ضبط کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے۔ ایک اور روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے غصے کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، کسی نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی، اس کے جواب میں غصہ آیا اور وہ اس کو سخت سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود اللہ کی خوشنودی کے خاطر وہ اپنے اس غصے کو ضبط کرے گا، ملا اللہ قلبہ امنا و ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو امن و سلامتی اور ایمان سے بھر دیں۔ تو غصے کے ضبط پر بڑی بشارتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنائی ہیں، اور اسلاف کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن آپ کی زیارت کی نوبت نہیں آئی۔ وہ اپنے صبر و تحمل اور عالی حوصلگی کے اندر بہت مشہور تھے۔ ایک مرتبہ ان کے چند دوست جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ آج تو ان کو غصہ دلانا ہے۔
چنانچہ انہوں نے ایک نوجوان کو تیار کیا. وہ نوجوان ان کے پاس گیا، جا کر کے سلام کیا کہ میں ایک کام لے کر کے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہ میں آپ کی والدہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. انہوں نے بہت اطمینان کے ساتھ سر اٹھا کر کے نوجوان سے کہا کہ تمہارا نسب اور حسب بڑا معزز اور مکرم ہے. آپ کے ساتھ رشتہ کرنے میں، سسرالی رشتہ کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری والدہ کی عمر بہت ہو گئی ہے، وہ 70 سال کے آس پاس ہے، اور تم حسین نوجوان ہو. تمہارے لائق تو کوئی ایسی لڑکی ہونی چاہیے جو تمہاری طرح نوجوان ہو اور تم سے محبت کرے اور کروائے اور تمہاری اولاد کی ماں بن سکے. ایسا کہنے کے بعد پھر کہا جن لوگوں نے تم کو بھیجا ہے ان کو کہہ دو کہ میں ان کو قصہ نہیں دلا سکتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، امام صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، دو دوستوں کے درمیان آپس میں شرط لگی، ایسے بات چلی کہ وہ اس وقت جو ہمارے علماء ہیں ہمارے شہر کے، ان علماء کے اندر کون سب سے زیادہ پرتبار اور غصے کو ضبط کرنے والا؟ تو ایک نے کہا کہ سفیان ثوری گویا اس وصف میں سب سے فائق ہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں، امام ابو حنیفہ اس وصف میں سب سے فائق ہے. اب دونوں میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہر ایک ان میں سے ہر ایک کے پاس ایسے وقتوں میں جائے جو ان کی مشغولی کا. چنانچہ جس نے یوں کہا تھا کہ سفیان ثوری اس وصف میں فائق ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کے لیے پہنچا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ رات بھر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، پوری رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ کا حلقہ درس لگ جاتا ہے ظہر تک. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 29 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تاکہ نماز کے فوراً بعد ان کے حلقہ درس میں شریک ہو سکے. تو حلقہ درس لگتا تھا ظہر تک، اور ظہر کے بعد آ کر کے وہ قیلولہ کرتے تھے. ان کا مکان جو تھا امام صاحب کا وہ پالا خانے پر تھا. اس روز آپ ظہر سے فارغ ہو کر اپنے گھر آئے، آ کر کے بستر بچھا کر کے لیٹے ہی تھے کہ کسی نے دروازے کے اوپر دستک دی. آپ اتر کر کے نیچے آئے، کیا سلام کیا؟ آپ نے جواب دیا کیا بات؟ مجھے ایک مسئلہ آپ سے دریافت کرنا ہے. اور ظاہر آپ صبح سے دوپہر تک تو بیٹھے تھے وہاں مسائل بتانے کے لیے، وہاں تو یہ آدمی گیا نہیں، پھر بھی آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. کیا مسئلہ ہے؟ کیا کہوں؟ آپ کے پاس آنے کے لیے جب نکلا تو وہ مسئلہ یاد تھا، لیکن آپ کو دستک دینے کے بعد وہ بھول گیا وہ کیا پوچھنا ہے. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، جب یاد آئے تو پوچھ لیں. آپ اوپر تشریف لے گئے اور تھوڑی اپنے بستر پر ابھی لیٹے ہی تھے کہ پھر دستک ہوئی. آپ پھر اتر کر دیکھا وہی آدمی کھڑا ہے. کیا ہوا؟ کیا ہے؟ یاد آ گیا؟ حضرت یاد آ گیا تھا، لیکن بس وہ آپ اتر رہے تھے اور ابھی سیڑھی کے اوپر تھے اور میں پھر اٹھ گیا. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، جب یاد آئے تو پوچھ لینا. پھر آپ تشریف لے گئے، آپ لیٹے اور پھر تیسری مرتبہ دستک ہوئی. اب پھر آپ واپس پہنچے، پوچھا کیا ہوا؟ یاد آ گیا. کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھو مسئلہ میں کیا پوچھتا ہے کہ آدمی کا جو پاخانہ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ
میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا؟ اب یہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن آپ نے بالکل غصے کا اظہار نہیں کیا. آپ نے جواب دیا اگر وہ تازہ ہو تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اور سوکھ جاوے تو اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نے چکھا؟ تو امام صاحب نے جواب میں فرمایا ہر چیز چکھنے سے ہی معلوم ہو یہ ضروری نہیں، عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے. آدمی کا پاخانہ جب تازہ ہوتا ہے تو اس پر مکھی بیٹھتی ہے، یہ ضروری ہے اس بات کی کہ اس میں کچھ مٹھاس ہے، اور جب خشک ہو جاتا ہے تو مکھی نہیں بیٹھتی. جب یہ جواب دیا وہ آدمی ہاتھ جوڑ، حضرت مجھے معاف کر دیجیے اللہ واسطے، آپ نے آج مجھے ہرا دیا. کیوں بھائی کیا بات ہے؟ کہ میرے دوست کے ساتھ شرط لگی تھی، اور میں نے اس دن کہا تھا کہ میں آپ کے پاس ایسے وقتوں میں جو آپ کا خاص آرام کا ہو اس طرح آؤں اور بار بار آپ کو اوپر سے نیچے دوڑاؤں اور ایسا بے تکا سوال کروں تاکہ آپ کے اندر کتنی بردباری ہے، آپ اپنے غصے کو کتنا ضبط کرتے ہیں معلوم. آپ نے جو ہے مجھے جو ہے میرے دوست کے مقابلے میں ہرا دیا شرطوں میں. ایک اور قصہ، ایک آدمی نے امام صاحب کو تماشا مار دیا. امام صاحب نے بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس سے کہا دیکھ بھائی میں اگر چاہوں تو میں بھی تماشا مار کر کے تیرے جو ہے اس حرکت کا بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. میں اگر چاہوں تو بادشاہ وقت کو، حاکم وقت کو تمہاری اس حرکت کی شکایت کر کے ان کے ذریعے سے تمہیں سزا دلوا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. میں اگر چاہوں تو شہر گاہی کے وقت میں، رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر کے تمہارے لیے بد دعا کر سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کروں گا. اور اگر میں چاہوں تو کل کو قیامت کے روز تمہارے خلاف جو ہے اللہ کے حضور میں دعویٰ دائر کر کے آپ کی شرکت کا بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن یہ بھی میں نہیں کروں گا. بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے کسی کی سفارش کی اجازت دی، اللہ نے اختیار دیا، تو تیرے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. یہ تحمل ہمارے اکابر کے یہاں اتنا زیادہ اہتمام تھا اس کا. اب غصے کو ضبط کرنے کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب تہمت لگائی گئی اور تہمت لگانے کا سارا جو یہ تھا، ساری سازش کی، وہ منافقین کی تھی. ان منافقین کے جو ہے سازش کے اندر اور ان کے جو پروپیگنڈے کے اندر کچھ دو چار سادہ لوگ مسلمان بھی ان کی اس باتوں کا شکار ہو گئے، ان کو سچا مان لیا اور وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. انہی میں حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی والدہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالازاد بہن تھی، اور حضرت ابوبکر ان کا خرچہ دیا کرتے تھے. وہ غریب آدمی تھے، سارا خرچہ حضرت ابوبکر اٹھاتے تھے. مانجا ہے، خالازاد بہن کا بیٹا ہے. اب یہ جب تہمت والا واقعہ پیش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے اندر جب آیتیں نازل ہوئیں تو بات صاف ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تہمت سے بری تھی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ اب میں مصطح کے اوپر کچھ خرچ کروں گا. اب دیکھو یہ بھی ان کی انصاف پسندی کی بات ہے کہ پہلے ہی دن سے نہیں قسم کھائی، حالانکہ تہمت کے اندر ملوث تو پہلے دن سے تھے، لیکن جب تک کہ حقیقت معلوم نہ ہو جائے، قرآن نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر کر دی تو بات صاف ہو گئی کہ
غلط چیز تھی، غلط تہمت تھی جو آپ پر لگائی گئی، تو اب آپ نے یہ قسم کھائی، تو اس پر قرآن میں آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں جو لوگ مالی وسعت والے ہیں اور فضل و کمال والے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کو نبی کریم حضرت ابوبکر کو اللہ تعالیٰ اصحاب فضل میں شمار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتے داروں اور مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں پر خرچہ نہیں کرے۔ یہ تینوں باتیں ان میں تھی۔ حضرت مصطفیٰ جو تھے رشتے دار بھی تھے، ان کے غریب بھی تھے اور جو ہے مہاجرین میں سے بھی تھے، وہ ان پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ درگزر کریں اور معاف کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں؟ کبھی آیت نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلا کر ان کے سامنے آیت تلاوت فرمائی، فوراً کہنے لگے بلا بلا واللہ انی لأحب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کریں۔ فوراً انہوں نے ان کا جو خرچہ تھا وہ جاری کر دیا، بلکہ ڈبل کر دیا، اور قسم کھائی کہ آئندہ کبھی اس خرچے کو جو ہے میں بند نہیں کروں گا۔ حضرت ابو مسعود بدری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کن تو حضر و غلام لی یوم، ایک دن میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا، فسمیت صوتا من خلفی اعلم ابا مسعود للہ افضل علیک منک علیہ، کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ابو مسعود جان لو اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی تم کو اپنے اس غلام کے اوپر ہے۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں فالتفت، تو میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، فإذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو میں نے فوراً کہا کہ وہ حر لوجہ اللہ، کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ یہ میرا غلام اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اما لو لم تفعل للفحتک النار، سنو اگر تم ایسا نہ کرتے، غلام کا آزاد نہ کرتے، تو جہنم کی آگ تم کو جھلسا دے۔ یہ کس کی پٹائی کر رہے تھے؟ اپنے غلام، آقا کو غلام کے اوپر بہت سارے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اس حرکت کے کفارے میں اگر تم نے ان کو آزاد نہ کیا ہوتا تو جہنم کی آگ تم کو جھلسا دے۔ آج ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، اساتذہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور جو ہے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ، بڑے اپنے چھوٹوں کے ساتھ، شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ، معمولی باتوں کے اوپر جو ہے ان کی سخت پٹائی، ان کے ساتھ ناروا سلوک، اپنا غصہ جب تک کہ ٹھنڈا نہ کر لیں وہاں تک چین اور سکون سے بیٹھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس طرح غصے والا معاملہ کرنے سے راضی نہیں ہوتے، ناراض ہوتے۔ ایک بزرگ تھے، وہی دارالدیوبند کی ابتدا جن سے ہوئی ہے، ملا محمود بیٹھی، دو محمود تھے، استاد بھی محمود، شاگرد بھی محمود، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب۔ ان کے متعلق ہے کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا انتقال کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیوی نے کھچڑی پکائی تھی اور اس کے اندر نمک کم تھا یا نمک ڈالنا بھول گئی تھی، جی میں آیا کہ اس پر اس کو ڈانٹوں، لیکن پھر میں یہ سوچ کر کہ اللہ کی بندی ہے، انسان ہے، بھول جاتا ہے، تو میں نے اللہ کے خاطر اس کو
کچھ نہیں کہا، اسی پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی۔ اتنے بڑے عالم، ان کے اتنی کارنامے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اسی پر ان کی مغفرت فرمائی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ در بدر سے کام لینا یہ بہت بڑی اونچی چیز، اور اپنے ضبط کرنا اور سے کام لینا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو اختلافات ہوتے ہیں اور جو کچھ خرابیاں ہیں، ان کی جو مختلف وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غصہ۔ ذرا سے غصے والی بات ہو گئی، طلاقیں ہو رہی، گھر اجڑ رہے ہیں، ماں باپ اور اولاد کے اندر جھگڑے ہیں، بھائی بھائیوں میں جھگڑے ہیں، بھائی بہنوں میں جھگڑے ہیں، پڑوسی کے اندر جھگڑے ہیں۔ عام طور پر اس کی وجہ یہ غصہ ہوتا ہے۔ اس غصے کو اگر ہم اللہ کے خاطر ضبط کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے ہم اس کی وجہ سے بہت بڑا انعام ملتا ہے۔ ہمارے اسلاف جو ہے محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کو ضبط کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ آخر میں